السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام وعلیکم الحمد للہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ کل کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا مرکب سے ریلیٹڈ کہ مرکب کیا ہوتا ہے۔ عربی گرامر میں ایک لفظ کو مفرد کہا جاتا ہے، جیسے رجل ایک لفظ ہے، یہ مفرد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ اس کا معنی دو بن رہا ہو، جیسے قلمانی، اب اس کا معنی ہے دو قلم، لیکن لفظ ایک ہے نا، قلمانی، تو یہ بھی عربی گرامر کے مطابق مفرد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر اولاد ہے، اب اولاد جمع مکسر ہے، یعنی دو سے زیادہ کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوگا، لیکن اولاد لفظ ایک ہے تو یہ مفرد کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب دو لفظ ملیں گے تو وہ مرکب بنیں گے، دو اسما، جب دو اسماء ملیں گے تو وہ مرکب بنیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے اور مرکب کی دو اقسام ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب تام اس کو کہا جائے گا جس میں جملہ مکمل ہو، یعنی کوئی بھی ایسا مرکب جو جملہ بنائے وہ مرکب تام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جس میں جملہ مکمل نہیں ہو لیکن وہ مرکب ہو تو وہ مرکب ناقص ہوگا، ٹھیک ہے۔ مرکب کی کتنی اقسام ہیں آپ سب بتائیے گا؟ دو مرکب کی دو اقسام ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص۔ مرکب تام کون سی ہے؟ جس میں جملہ مرکب تام مکمل ہو، جو جملہ مکمل ہو جائے اسے مرکب تام کہا جاتا ہے۔ اور مرکب ناقص کون سی ہے؟ جس میں مرکب جملہ ناقص جس مکمل میں نہ جملہ ہو۔ مکمل نہ ہو وہ مرکب ناقص ہوگا۔ جی، دو اسماء کو مرکب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرکب کی دو اقسام ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص۔ جس مرکب میں جملہ مکمل ہو اسے مرکب تام کہتے ہیں، اور جس میں مکمل نہیں ہو اس کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے اس کی دو اور اقسام ہیں مرکب تام کی، ایک ہے جملہ اسمیہ اور ایک ہے جملہ فعلیہ۔ کون سی دو اقسام ہیں مرکب تام کی؟ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ مرکب کی دو اقسام ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص، جبکہ مرکب تام کی دو اقسام ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اور ابھی تک ہم نے اسم کو پڑھا ہے نا، یعنی ابھی ہم نے فعل کو نہیں پڑھا، تو بھی پہلے ہم جملہ اسمیہ بنانا سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور جملہ اسمیہ بنانے کے لیے 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں اسم مرفوع ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ اگر اسم واحد ہے، یعنی اگر ہم نے کوئی ایسا جملہ بنانا ہے جس میں جو اسم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی حالت مرفوع ہونی چاہیے۔ جیسے رجل ہے، اب رجل واحد ہے، اگر ہم نے رجل اور اس کے ساتھ کسی اور اسم کو ملا کر جملہ بنانا ہے تو رجل کی ہم حالت رفع لکھیں گے۔ رجل کی حالت رفع کیا ہوگی؟ رجلن، ٹھیک ہے، یعنی دو پیش آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہی مثنیٰ ہوگا تو کیا ہوگی؟ رجلانی، مثنیٰ کی حالت رفع آنی کا ساؤنڈ ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. پھر اگر اس کی جمع مذکر سالم تو نہیں بن سکتی کیونکہ یہ صفت نہیں ہے. اگر اسی کی جمع مکسر بنائیں تو وہ رجالن ہوگی حالت رفع میں. ٹھیک ہے، یعنی آپ اگر وہ واحد ہے تو صرف حالت رفع کو استعمال کر سکتے ہیں مرکب بناتے ہوئے، جملہ اسمیہ بناتے ہوئے. ٹھیک ہے، حالت نصب حالت جر نہیں لگا سکتے ہیں. پہلی شرط کیا ہے کہ دونوں اسم مرفوع ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، دو اسم مل کر جملہ بناتے ہیں اور وہ دونوں اسم جو بھی ہوں وہ مرفوع ہوں. ٹھیک ہے، دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ پہلا اسم، کسی کو یاد ہے؟ میم پہلا پہلا اسم اسم معرفہ معرفہ ہو، ہونا چاہیے اور دوسرا نکرہ نکرہ ہونا چاہیے. نکرہ ہونا چاہیے دوسرا. پہلا اسم معرفہ ہونا چاہیے اور دوسرا اسم نکرہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، معرفہ کی بھی آپ نے 5 اقسام پڑھی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ معرفہ کون سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا جو بھی اسم ہو وہ معرفہ ہونا چاہیے. یعنی اب جیسے رجل ہے، اب یہ کیا ہے، معرفہ ہے یا نکرہ؟ نکرہ. نکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو رجل کبھی بھی جملے کے سٹارٹ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اگر وہ آئے گا تو وہ معرفہ بن کے آئے گا. یعنی معرفہ بنانے کے لیے ہم الف لام لگاتے ہیں، تو اگر ہم الف لام لگا دیں تو آ سکتا ہے، لیکن کوئی بھی نکرہ جملے کے سٹارٹ میں نہیں آئے گا. اور یہ شرط 99% ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. یعنی کبھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ نکرہ آ جائے پہلے اور معرفہ بعد میں آئے، ورنہ 99% یہی ہوگا کہ پہلے معرفہ آئے گا پھر نکرہ آئے گا. ٹھیک ہے، پہلی شرط کیا تھی؟ دونوں اسم مرفوع ہوں. دوسری شرط کہ پہلا اسم معرفہ معرفہ ہو اور دوسرا نکرہ ہو. ٹھیک ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جنس اور عدد میں مطابقت ہو، برابری ہو. یعنی آپ نے دو اسما کو ملا کے جملہ بنانا ہے نا، تو اب پہلا اسم اگر مذکر ہے تو دوسرا بھی مذکر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر پہلا اسم واحد ہے تو دوسرا بھی واحد ہونا چاہیے. اگر پہلا اسم مونس ہے تو دوسرا اسم بھی مونس ہونا چاہیے. یعنی آپ اس طرح سے جملہ نہیں بنا سکتے کہ پہلا اسم مذکر ہے تو آپ دوسرا اسم مونس لکھ دیں. ٹھیک ہے، جیسے اچھا ایگزامپلس پھر سر یہ بتائیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ 3 شرائط ہیں: جنس اور عدد میں مطابقت، پہلا اسم معرفہ اور دوسرا نکرہ، اور تیسری شرط دونوں اسما کا مرفوع ہونا. ٹھیک ہے، اب کسی بھی جملے میں جو پہلا اسم ہوگا اس اسم کو ہم کہتے ہیں مبتدا. یعنی وہ ابتدا کر رہا ہے نا جملے کی، تو کسی بھی جملے میں پہلے اسم کو ہم کیا کہیں گے؟ مبتدا. مبتدا. کسی بھی جملے میں پہلے اسم کو ہم مبتدا کہیں گے، اور کسی بھی جملے میں اس کے بعد آنے والے اسم کو یا دوسرے اسم کو ہم خبر کہیں گے. کیا کہیں گے؟ خبر. ہاں، تو جملہ اسمیہ کی کیا تعریف ہے کہ مبتدا اور خبر کے ملنے سے جملہ اسمیہ بنتا ہے. جی تانیہ آپ بتائیے گا جملہ اسمیہ کیسے بنتا ہے؟ میم مبتدا کہتے ہیں جس سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہو رہی ہو اور دوسرا اس کی خبر ہوتی ہے. مبتدا اور خبر کے ملنے سے جملہ اسمیہ بنتا ہے. ویری گڈ، اوکے. اب یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے؟ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ Okay. جی پوچھنا ہے کسی کو؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ نو میم. اوکے. مبتدا کسے کہتے ہیں؟ آپ جملہ اسمیہ کا وہ پارٹ، وہ اسم جس سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہو رہی ہو. آپ سے پوچھا جائے خبر کسے کہتے ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا جملہ اسمیہ کا وہ پارٹ، ٹھیک ہے، جو مبتدا کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہوگا. اوکے جی، تو مبتدا اور خبر یہ دو پارٹس مل کر جملہ اسمیہ بنا لیں گے. معرفہ مین ہے
تو معرفہ کی جو 5 اقسام ہم نے پڑھی ہیں، ایک ایک قسم کو ہم مبتدا کی جگہ پر رکھ کر جملے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اوکے جی. معرفہ کی پہلی قسم ہم نے کون سی پڑھی تھی؟ علم. تو جی آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ مصباح آپ بتائیے گا. میم خاص نام، خاص شخص، مطلب کسی چیز کا نام، شخص کا نام وغیرہ. کسی خاص شخص، جگہ. خاص جگہ یا خاص چیز کے نام کو علم کہا جاتا ہے. ویری گڈ. جیسے زید ہے، مکہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سب خاص ہیں. اوکے تو ابھی ہم اس سے جملہ بناتے ہیں. ہم کہیں گے جی علم بطور مبتدا. کلیئر؟ اسم علم بطور مبتدا. زید زندہ باد جی. سٹارٹ لیتے ہیں جی زید سے. زید علم ہے تو زید کو میں مبتدا کی جگہ پر رکھنا چاہ رہا ہوں. مبتدا معرفہ ہوتا ہے، زید معرفہ. اوکے، پہلی شرط پوری ہوگی. دوسری شرط مبتدا کے لیے کیا ہے؟ مرفوع ہونا چاہیے. تو زید کو مرفوع کرنا آتا ہے آپ کو؟ واحد اسم ہے تو زید مرفوع کیسے؟ جی زید مرفوع کیسے ہوگا؟ زبیدہ باجی آپ بتائیے گا. جی زیدن. زیدن. اوکے. نمرا بھی آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گی؟ جی یہ تو آتا ہے، مطلب تھوڑے سے لیکچر رہ گئے، بس یہ مجھے آتا ہے. اوکے صحیح ہے. چلیں پھر آپ سے بھی کچھ پوچھتی ہوں. جی ہوگا زیدن. لیکن ہمارا مبتدا تیار ہے. اب زید کے بارے میں میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ زید کون ہے یا کیا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ زید ایک طالب علم ہے. طالب علم کی عربی کیا ہوتی ہے؟ طالب. تو طالب کا لفظ خبر کی جگہ پہ آ جائے گا. مجھے بتائیے طالب نکرہ ہے نا؟ نکرہ ہے نا طالب؟ کیونکہ معرفہ کی 5 قسموں میں پورا نہیں بیٹھ رہا. نکرہ ہے تو خبر کی جگہ پہ آ سکتا ہے. اوکے، خبر کے لیے مرفوع ہونا ضروری ہے. جی نمرا بھی آپ بتائیے گا طالب کو ہم مرفوع کیسے بنائیں گے؟ جی اس پہ دو پیش، طالبن، دو پیش لگا کے. اور ہم اس کو مرفوع کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ نہیں پڑھا ابھی. معرفہ، یہ معرفہ ہے نا، اس کی اقسام آگے خبر بنانے کے لیے اس کو طالب مرفوع بنا رہے ہیں، یعنی دونوں کا مرفوع ہونا ضروری ہے. جملہ اسمیہ کی شرط ہے کہ دونوں اسما کا مرفوع ہونا ضروری ہے. کہ جی اگر ہم طالب کو مرفوع نہیں کریں گے تو ہمارا جملہ صحیح نہیں بنے گا. اوکے گڈ. طالب کو مرفوع کر دیں، طالبن. تیسری شرط اب چیک کر لیں کہ جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں کہ نہیں ہیں. چیک کریں. مبتدا مذکر ہے نا تو طالب بھی مذکر ہے، جنس میچ ہوگی. عدد چیک کریں، زید واحد ہے، طالب بھی واحد ہے، عدد بھی میچ ہو گیا. تینوں کنڈیشنز پوری ہو گئی. آپ کا جملہ 100% درست بن گیا. زید طالبن. اس کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے زید ایک طالب علم ہے. اب یہ ہے آپ نے خود لگانا ہے کیونکہ دیر از نو ہے ان عربک. عربی میں ہے نہیں ہے. یہ ہے پھر کہاں سے آیا؟ یہ ہے معرفہ نکرہ کمبینیشن سے آ گیا. تو دو اسما مل کر جملہ بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے؟ تو زید طالبن پہلا جملہ اسمی آپ کا بن گیا. آپ سے پوچھا جائے جی زید طالبن کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی ایک مرکب ہے. مرکب ہو گیا نا. پہلی بات تو یہ 2 الفاظ ہیں تو مرکب ہو گئے. اب مرکب تام ہے یعنی جملہ ہے. جملہ ہے. کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ 2، مبتدا اور خبر. مبتدا
معرفہ ہوتا ہے, خبر نکرہ ہوتی ہے, اوکے. مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں, اوکے. جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہوتی ہے, اوکے. سب کچھ پورا ہو گیا, جملہ ہمارا بن گیا زید طالب, زید ایک طالب علم ہے. تو پہلا جملہ بن گیا جی. جی اب جو ہم نوٹس بنا رہے تھے کل ہم نے یہ مبتدا خبر تک لکھ لیا تھا. ابھی آگے آپ اس کی اگزامپل میں لکھ لیں زید غالب, ٹھیک ہے. باقی ڈیٹیلز آپ نہیں بھی لکھیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہاں یہ مرفوع ہو رہے ہیں, وہ تو آپ سب کو آتا ہی ہے. تو آپ جسٹ اگزامپل لکھ لیں زید طالب, زید ایک طالب علم ہے. تو زید کے بارے میں ایک خبر مل گئی آپ کو کہ زید از اے اسٹوڈنٹ, اوکے جی. لیں جی اسماعیل, میں کہنا چاہتا ہوں زید ایک مسلمان ہے, کیا عربی ہوگی اس کی؟ جی ام واسبہ جی. زید طالب, وہ زید مسلم. زید مسلم, کٹ کے اب جو زید ہے وہ معرفہ ہے, مسلم نکرہ ہے, دونوں اسم مرفوع ہیں, دونوں اسم ہی واحد ہیں, دونوں اسم ہی مذکر ہیں. زید مسلم, گڈ. زید مسلم, زید مسلم, یہ آپ نے بنایا جملہ, پتا ہے نا, ٹھیک ہے جی جناب. میں کہنا چاہتا ہوں زید کے بارے میں ایک خبر دینا چاہتا ہوں کہ زید مومن ہے یار. جی یہ بنائیں گی میمونہ. زید 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 مؤمن, گڈ. زید المومن, اوکے. انہوں نے اور درجہ اس کا بڑھا دیا. آپ کے لیے میں زید کے لیے خبر رکھنا چاہتا ہوں کہ زید ایک ٹیچر ہے. جی یہ بنائیں گی سمینہ باجی, زید استاد ہے. زید استاد. معلم آ سکتا ہے اس ہم میں. ہاں ہاں معلم آ سکتا ہے. زید زید معلم, معلم. گڈ, ماشاء اللہ. زید معلم, زید مدرس, زید استاذ. اگر تینوں نہیں آتے تو زید ٹیچر. سیدھی سی بات ہے, کلیئر ہو گیا نا. یعنی رول آپ نے اپلائی کرنے ہیں, عربی نہیں آتی بعد میں دیکھ لیں گے, رول تو اپلائی کریں نا. اوکے جی. جی زید کے بارے میں خبر دینا چاہتا ہوں کہ زید بیٹھا ہوا ہے. یہ بنائیں گی زبیدہ باجی, زید بیٹھا ہوا ہے. زید جالس. ویری گڈ. زید جالس, زید جالس. جی کیا ہوا ہے؟ جی نمرہ, نمرہ باجی. جی دوبارہ بتائیے گا. زید کھڑا ہوا ہے. کھڑے کی عربی ہے قائم, قائم. قائم. زید قائم. ویری گڈ. اچھا نمرہ بھی آپ نے ووکیبلری شیٹس یاد کی تھی میں نے نا کہ نہیں؟ تھوڑی کی ہے, کم کی ہے لیکن کم کی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کو نا وہ بھیج دوں گی تو آپ وہ یاد کر لیجیے گا, صحیح ہے, جی تاکہ آپ ہاں. جملے بنا سکیں. مبتدا جو ہے وہ اسم ہے نا, یعنی کسی کا جی کسی نام, کسی کا بھی نام, اور پھر اس کے بارے میں خبر, جیسے وہ طالب جی علم یا مسلمان. ٹھیک ہے. جی. اچھا ضروری نہیں ہے کہ وہ نام ہی ہو, معرفہ ہونا چاہیے, تو وہ معرفہ کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے. یعنی دیکھیں اگر اب رجل ہے, رجل کسی کا نام نہیں ہے, لیکن ہم اس کو معرفہ کر سکتے ہیں الف لام لگا کر. ہاں. ہاں تو لیکن مبتدا وہ ہوگا کہ آگے جو بات کی جا رہی ہوگی نا وہ اسی کی خبر دی جا رہی ہوگی.
تو اگرچہ مبتدا ہے رجل، تو ہم اس کو جب جملہ بنائیں گے تو الرجل کریں گے. ہاں، کیونکہ نکرہ جو ہے وہ اسٹارٹ میں نہیں آئے گا نا، پہلا اسم جو ہے وہ معرفہ. معرفہ ہونا چاہیے. ہم، تو الرجل، اور پھر اس کے بعد اس کی خاصیت، وہ کیا مطلب اس کی صفت، وہ کیا کام کر رہا ہے. ہاں، یا کوئی بھی خبر ہو سکتی ہے. ہم، کوئی بھی خبر ہونی چاہیے. جی. ابھی یہ آگے مزید جملے بنائیں گے نا تو انشاءاللہ یہ مزید آ جائے گا. زید قائم، زید قائم. میں کہنا چاہتا ہوں جی زید نے روزہ رکھا ہوا ہے. جی، یہ بنائیں گی مصباح. زید روزے دار ہے. مصباح. مصباح آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یس میم، پہلے بیچ میں کٹ گیا تھا. اوکے. زید روزے دار ہے، اس کا جملہ بنائیے گا. زید صائم. گڈ. میم زید روزدار کو صائم. روزہ صائم بولتے ہیں. جی جی، روزہ دار کو صائم کہتے ہیں. صحیح بنایا آپ نے جملہ، ماشاءاللہ. اب آپ یہ نہیں کریں گے جی رکھا ہوا تو یہاں ہے ہی نہیں کہیں، یہاں رکھا ہوا کی عربی نہیں ہے. فالو کر رہے ہیں نا؟ تو ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے؟ ٹرانسلیشن مینس ٹو ایکسپریس این آئیڈیا فرام ون لینگویج ٹو اندر. یہ لفظی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی کسی زبان میں، ورنہ پھر حال وہی ہوگا کہ لفظی ٹرانسلیشن والوں کا، کہ لفظی ٹرانسلیشن کا جسے شوق تھا تو وہ کھانے کے لیے گیا ہوٹل میں، اس نے بیرے کو بلایا اور اسے پوچھا وٹ از، ٹھیک ہے، وٹ از کیا ہے. تو بیرا بھی ایسے ہی تھا ماشاءاللہ، اس نے کہا جی آل سم از، سب کچھ ہے. پھر اس نے سوال کیا جی مٹن از، مٹن ہے؟ تو اس نے آگے جواب دیا از، یعنی ہے. پھر ایسی انگلش ہوگی کہ روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کہیں گے روزہ رکھا ہوا تو رکھا ہوا کی بھی عربی آنی چاہیے، تو ایسا نہیں ہوگا. روزہ رکھنے والا صائم ہوتا ہے، لہذا سمپل جملہ بن گیا زید صائم. اوکے جی. جی زید، جی، تانیہ جملہ بنائیں. زید موجود ہے. زید حاضر. ٹھیک ہے. اب میں نے کس سے جملہ نہیں بنوایا، مجھے یہ بتائیے گا. سب نے ایک ایک بنا لیا؟ کوئی رہتا ہے تو مجھے بتا دیں. صالحہ باجی نے تو اپنے نہیں کہا کہ اس نے لکھا ہوا ہے، تو میرے خیال سے پارٹیسپیٹ نہیں کریں گی. جی. میم زید جو ہے وہ نام ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے نا. علم ہونے کی وجہ سے. جی، نام ہے تو وہ علم ہے، اس سے معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سب نے بنا لیا نا جملہ؟ اوکے. زید موجود، زید حاضر. زید غائب ہے. جی، واسطہ باجی زید غائب ہے. غائب کی مجھے آتی نہیں ہے، عربی آتی نہیں. زید غائب، بھائی غائب ہی ہوتا ہے، غائب کی عربی غائب ہی ہوتی ہے. غائب پھر زید غائب. جی، زید غائب. زید غائب. زید از ایبسنٹ. ٹھیک ہے، زید غائب ہے. جی میں کہنا چاہتا ہوں جی، زید نیک ہے. زبیدہ باجی زید نیک ہے. زید صالح، زید نیک ہے. گڈ. نیک زید صالح، زید صالح. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے جی زید اچھا ہے؟ جی،
میمونہ آپ بنائیے گا جملہ زید اچھا ہے. میم اچھے کی بھی حسن حسن ہوتی تھی. ہم، حسن زید حسن. زید حسن کے. اچھا ٹھیک ہے. زید حسن جی جی آپ نے صحیح بنایا ہے زید ماشاء اللہ. زید حسن. اوکے. حسن زید اچھا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ثاقب کہ زید خوبصورت ہے. جی نمرا پی. زید جمیل. گڈ. زید جمیل. میں کہنا چاہتا ہوں جی زید لمبا ہے. جی سمینہ باجی. زید طویل. جی زید طویل. آپ کہنا چاہتے ہیں جی زید چھوٹے قد کا ہے. جی تانیہ. زید قصیر. گڈ. ہاں ٹھیک ہے. اب یہ چھوٹا قد لفظ ہی ایسا کہ اس میں وہ تنوین فٹ نہیں بیٹھ سکتی. ٹھیک ہے نا. تو چھوٹا قد جو ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں عربی میں کثیر. قاف صاد یا اور را. کثیر. اب یہ ویکیبلری ہے. اب کی سیدھی سی بات ہے. اب ویکیبلری ایسے نہیں آئے گی آپ کو کہ کوئی ڈکشنری آپ کو دوں گا یاد کریں اسے لفظ. ڈیلی آپ کوئی نیا لفظ جو سیکھتے ہیں اسے یاد کر لے اور پچھلے بھی ساتھ یاد رکھیں. ویکیبلری آپ کی انشاءاللہ بڑھنی شروع ہو جائے گی اسی طرح. زید کثیر. تو کثیر اپوزٹ ہے طویل کا. طویل کا اپوزٹ کثیر. زید بڑا ہے. جی مصباح. زید بڑا ہے. میم زید کبیر. گڈ. بڑا بڑا بڑا. اکبر نہیں ہوتا. اکبر سب سے بڑا ہوتا ہے. کبیر. زید کبیر. چھوٹا ہے. جی کیا بنائیں گی ام واصفہ جی. زید چھوٹا ہے. زید چھوٹا ہے. زید کثیر قصیر. نہیں کثیر تو ہوتا ہے چھوٹے قد کا. ہاں چھوٹے کے لیے کوئی اور لفظ استعمال ہوتا ہے. چھوٹے کے لیے کبیر کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ مطلب کبیر بڑا اور اس کا متضاد کیا؟ کبیر. ایک منٹ. صغیر. یس صغیر. صغیر. جملہ بنائیں. جملہ بنائیں. زید صغیر. گڈ ماشاء اللہ. زید صغیر. بڑا چھوٹا جو ہمارے گھر میں ہوتا ہے یہ بڑا بھائی ہے یہ چھوٹا بھائی ہے. تو ایک کبیر ہے ایک صغیر ہے. ایک ہے بڑا لمبا اور ایک ہے چھوٹا چھوٹے قد والا. تو وہ طویل اور کثیر ہے. زید محنتی ہے. جی زید محنتی ہے. کل کی وکیبلری میں ہم نے پڑھی تھی اس کی عربی. نہیں یاد تو میں بتا دیتی ہوں. میم زید مجتہد. آئی تھنک مجتہد. مجتہد. جی زید مجتہد. ہاں ٹھیک ہے. گڈ. زید مجتہد. اس کی تو بن جائے گی عربی. محنتی یون یہ تو بنا دینا کم از کم. ہاں تو محنتی کو عربی میں کہتے ہیں مجتہد. مجتہد. اب بولیں جملہ. زید مجتہد. زید مجتہد. جی آپ نے بتانا ہے کہ زید صبر کرنے والا ہے. جی نمراپی. زید صابر. صبر کرنے والا. صحیح ہے. ہاں زید صابر. زید صابر. زید صبر کرنے والا ہے. اب آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہاں پر
صابر نام نہیں ہے کہ آپ کہیں جی زید صابر ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر صابر مین صبر کرنے والا. جی زہیب, زید شکر کرنے والا ہے. جی سمینہ باجی. زید شاکر. گڈ ماشاء اللہ. زید شاکر. نہیں جی, آپ سب نے ایک ایک جملہ بنا لیا اور آپ نے بنایا زید اور حامد. ٹھیک ہے, زید اور حامد. واؤ کے معنی اور کیا ہوتے ہیں نا, زید اور حامد, یہ مبتدا بن سکتے ہیں نا. میں اب زید اور حامد کے بارے میں خبر دینا چاہ رہا ہوں. انہیں مبتدا بنائیں پہلے. مبتدا کے لیے معرفہ تو ہیں ہی دونوں. جی ان کو مرفوع کیسے بنائیں گے نمرا پہ آپ بتائیے گا. آپ زید ان کو زید کو بھی اور حامد کو بھی. جی دو پیش لگا کے زید و حامد. گڈ. دوسری شرط کیا ہے؟ مرفوع کرے نے مرفوع زید و حامد. زید و حامد. اب زید اور حامد کے بارے میں خبر دینا چاہ رہا ہوں. زید اور حامد طالب علم ہیں. کیا جملہ بنے گا سمینہ باجی؟ زید و حامد طالب. گڈ ماشاء اس میں اللہ. زید و حامد. کوئی کچھ کہہ رہا تھا؟ نہیں. زید و حامد. زید و حامد. آواز نہیں آ رہی مجھے. طالبانی. زید و حامد طالبانی. چیک کر لیں, رول چیک کر لیں. ہاں جی, مبتدا زید اور حامد ہے نا. مبتدا کے لیے پہلی شرط مرفوع, اوکے مرفوع. مبتدا کے لیے دوسری شرط معرفہ, اوکے. خبر کے لیے پہلی شرط مرفوع, تو طالبانی مرفوع ہی ہے یار. مثنیٰ کا مرفوع طالبانی آنی ہی ہوتا ہے. نکرا دوسری شرط پوری ہوگی. جنس عدد کے اعتبار سے دیکھیں مطابقت ہے. یہ دو ہیں تو یہ بھی دو, یہ مذکر. اچھا اب یہ سمجھ آیا. آپ میں سے کسی کو اگر نہیں آیا تو پوچھ لیں. سوری میں تھوڑی دیر کا سن نہیں سکی ہوں, ماسی تھی میری, سن نہیں سکی. کیا چل رہا ہے ابھی؟ کیا چل رہا ہے؟ اچھا ابھی سے کلاس چل رہی ہے. اچھا ابھی یہ چل رہا ہے کہ زید و حامد ہیں, ٹھیک ہے, دونوں مبتدا ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اور ٹھیک. اب آگے ان کی جو خبر ہے نا وہ طالبون نہیں ہے, وہ طالبانی ہے, کیونکہ جنس اور عدد میں مطابقت ہونی چاہیے. تو یہ مبتدا کا عدد 2 ہے, یعنی زید اور حامد 2 ہیں, تو آگے جو ان کی خبر آئے گی وہ بھی 2 ہونی چاہیے, تو اس مثنیٰ لیے آئے گی. طالبانی ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور یہ مرفوع حالت میں آیا ہے, یعنی طالبینی نہیں آیا, طالبانی آیا ہے, کیونکہ دونوں اسماء مرفوع ہونی چاہیے. صحیح ہے. جی ٹھیک. اوکے کلیئر ہو گیا نا. زید بات سمجھ آ گئی نا. یعنی اپنی عربی نہیں بنانی, آپ نے جو پڑھی ہوئی ہے وہ اپلائی کرنی ہے. تو پورا ہفتہ پیچھے جو لگایا ہے ہم نے, وہ محنت کی ہے کہ مثنیٰ کا اعراب کیسے آتا ہے, جمع کا اعراب کیسے آتا ہے, اور اسی طرح دوسرے اسماء کا اعراب کیسے آتا ہے. جی اسماعیل, زید اور حامد لمبے ہیں. زید جی تانیہ آپ نے. زید اور حامد لمبے ہیں. زید و حامد. یہاں پہ مثنیٰ آئے گا نا. تیوالانی. تیوالانی. ایک منٹ, طویل کا مثنیٰ کیا ہوتا ہے؟ تیوال مثنیٰ طویل کا
देखें तवील के साथ आप किसका साउंड लगाएंगी? आनी और ऐनी का। हाँ तो अभी लगाएं हालते रफा में क्या आएगा? तवीलानी तवीलानी जी ज़ैदुन व हामिदुन तवीलानी। तवीलानी। ओके हामिदुन तवीलानी। जैद और हामिद खूबसूरत हैं जी दोनों। जी मिसबा ज़ैद और हामिद खूबसूरत हैं। मिसबा बाजी का नेट ठीक नहीं होगा। ओके निम्रा आप बनाइएगा। जैदुन और हामिदुन जमीलानी। गुड चलिए जी ठीक है क्लास का टाइम ओवर हो गया। किसी का कोई सवाल है? नहीं है? इसको इसको हमने जो ये जो दूसरा वाला किया है पार्ट, तो इसके जैसे ये अदद और जिन्स के हिसाब से, तो हमने इसको वो लिखना है ना, जमा में लिखना है ना, अदद और जिन्स के हिसाब से, जमा मुज़क्कर नहीं। कैसे? नहीं नहीं, जैसे वाहिद था ना जैद, अब जैद और हामिद दो हो गए, तो ये मुसन्ना हो गए, दो की बात नहीं। और ये तो ये मुब्तदा भी हो गए और खबर तालिबान हो गए, ठीक है। तो इसमें वो दोनों मरफू है ना, दोनों दोनों। जी ठीक है मुसन्ना हालते रफा में आनी का साउंड देता है ना। जी जी जी। जी तो ये जितने भी जैसे हमने बाकी बनाए हैं ना वाहिद के, ठीक है, जैसे जैदुन व हामिदुन सालिहानी जैदुन व हामिदुन तवीलानी जैदुन व हामिदुन जमीलानी जैदुन व हामिदुन आलिमानी सालिहानी जो भी इस तरह से, ठीक है। ठीक है ठीक है, सही सही। मैम आपने जैदुन व हामिदुन तालिबानी में ना तालिबैनी की बात की थी, वो मिस हो गया, वो लिखवाइएगा प्लीज। मैंने तालिबानी कहा था। था कि तालिबैनी नहीं कहना है क्योंकि वो हालत नस्ब और जर है। हमें सिर्फ आनी का साउंड यानी हालत रफा में जुमला बनाना है। गलत रकम है। ओके जी ठीक चलिए सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।